الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آنکھے حلیمہ ہویا کمالے جڑا سب تو سونا او ملیا بالے جڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں او جڑا سب تو سونا. مینوں پتہ ہے یہ فیصلہ بات ہے نہیں شعر تو تقریر شروع کریے تو بس بہت بڑا چنگا سمجھ گئے ماشاءاللہ. خطیب پاکستان خطیب اسلام حضرت مولانا علامہ تنویر الاسلام صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان عالمانہ اور جس طرح پروفیسر بیان کرتے ہیں جو ہوتا ہے تو انہوں نے سٹیج سے اسی تقریریں شروع کریے تو مجھ سے مزہ نہیں ہونا پر سانو عادت بنی اسی گل تھی اتوں ہی شروع کریں گے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ اپنی زبان میں گل ضرور کراں گا. آنکھے حلیمہ ہویا کمالے جیڑا سب تو سونا او ملے بالے جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونا. ہسدا تا ہوندی سجری سویرے اوتے خیر ہوئے جتھے رکھدا پیرے آ جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونا. تے اماں جی حلیمہ کی فرماندیاں نے اے دے وچ تے سکیاں وچ کدے ونڈ نہیں کیتی اینوں سون لگیا کدے کنڈ نہیں کیتی. انہاں نوں مزہ آیا صرف او کہو سبحان اللہ. اے دے وچ تے سکیاں وچ اے دے وچ تے سکیاں وچ کدے ونڈ نہیں کیتی اینوں سون لگیا کدے کنڈ نہیں کیتی. تائیو جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونا. ورفعنا ذکرک نبی پاک دے ذکر سن والے ہو محفل ذکر مصطفیٰ اندر آن والے ہو. ورفعنا ذکرک شانات قدراں جیتا کلمہ پڑھے حجرات شجراں جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونا. واللیل زلفا سونی پیشانی ایویں نہیں دنیا سونے دی دیوانی. واللیل زلفا واللیل زلفا سونی پیشانی ایویں نہیں دنیا سونے دی دیوانی. جیڑا سب تو سونا اونوں پیر منے اور جیڑا جگ تو سونا اونوں پیر منے جیڑا رب دا سونا اونوں پیر منے. غور کریا جے عظمت تے شاناں
واہ بلے بلے میرے محبوب دیاں شانہ مولانا صاحب الحقانی صاحب جنرل سیکرٹری اعلی یوتھ تو جو کرے آجے میں کی محبت کی دعوت دینا چاہنا عظمت تے شانہ واہ بلے بلے عظمت تے شانہ واہ بلے بلے گھٹ رب تو سونا باقی سارا جگ ہے تھلے جیڑا سب تو سونا اونوں پیر منے جیڑا جگ تو سونا حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد سامعین محترم اللہ تعالیٰ دی ذات دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے تھوڑا ہے جس ذات نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو ساریاں کتاب و سنت قرآن و حدیث دیاں باتاں سن سنان واسطے اپنے اس گھر دے اندر جمع فرمایا میں دعا گو ہاں کہ آج دا یہ پروگرام جنہ دوستان نے انعقاد کیتا ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری تنویر الاسلام صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہوں دی پوری جماعت باغل اڈا اہل حدیث یوتھ فورس کا یہ جو یونٹ ہے صدر سیکٹری اور جماعتی احباب جنہوں نے محنت کوششاں کاوشاں کیتیاں نے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے میرا کوئی لمبا چوڑا خطاب اور لمبی چوڑی تقریر نہیں انشاءاللہ چند منٹوں کی گفتگو ہے میرے تو قبل حضرت مولانا خطیب سلام عبد الرحمن نائب صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں کا خطاب سماعت فرما چکے ہو اور میرے تو بعد خطیب پاکستان خطیب اسلام ویسے تھے ماشاءاللہ مولانا سیف اللہ حقانی صاحب ماشاءاللہ اپنی جماعت کے بہت بڑے خطیب نے اور مولانا حافظ پرویز صاحب حافظہ اللہ تعالی ابھی تشریف فرما ہے خطابات انشاءاللہ جاری و ساری رہن گے اور خصوصی خطاب قائد جنوبی پنجاب شیر اہل حدیث شیر پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اکرم شہزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں کا ہوئے گا انشاءاللہ الرحمن اللہ میری حاضری تسا احباب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے میں جو ایت کریمہ کا حصہ اس وقت تلاوت کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ میرے محبوب علیہ کی صلاۃ و سلام معلم انسانیت بن کے آئے اور ایسے معلم کہ بڑیاں حکمت بھرے انداز دے نال لوگاں دی رہنمائی فرمائی لوگاں دے سامنے اللہ دے پیغام رکھے شریعت سمجھائی اور کیسے معلم کیسے خطیب بن کے آئے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام میں مالک کی توفیق نال معلم انسانیت محسن انسانیت کے حوالہ نال دو چار مثالاں عرض کراں گا دعا کرو اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے بیان کرنے کے بعد اللہ سانو سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا سلمان فارسی سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کونے کی یہودی نے ایک دن گل کر لی کہنے لگے سلمان تسی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ساڈے نبی نے سانو ساریاں تربیتاں کیتیاں تبلیغاں کیتیاں اور سانو سارے علم دسے طریقے دسے دنیا تے رہن سہن کیا تواڈے نبی نے تانوں پخانا پیشاب کرن دا طریقہ بھی دسے ہے تنزیہ طور تے کیا مزاق کیتا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے محبوب دے یار سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے کہنے لگے واللہ اور یہودی میں اللہ دی قسم ہے سادے نبی نے سانو پیشاب کر دے طریقے بھی دا چھڑے ایسے معلم انسانیت بن کے آئے پاگل اڈا دیو باسیوں گرتا گرتو آن والے ہو
جس محبوب نے اپنی امت نو واش روم جان دے طریقے بھی دسے، دعا بھی سکھلائی، باہر نکلدیاں دعاواں بھی سکھلائیاں، اور کوئی امتی یہ کیویں کہہ سکتا ہے کہ نماز مصطفیٰ کو مینوں نہیں ملی؟ کوئی امتی یہ کیویں کہہ سکتا ہے آزاد مینوں مصطفیٰ کو نہیں ملی؟ اور کوئی امتی یہ کیویں کہہ سکتا ہے کہ عیداں ساریاں سانوں مصطفیٰ کو نہیں ملیاں؟ اور اللہ دی قسمیں دل آزاری کرنا مقصد نہیں، دل دکھانا مقصد نہیں، اپنے آپ کو منوانا مقصد نہیں، کوئی خطابت کو جناب اتنے لے کے جانا اور جوش خطابت نہیں۔ اور جس محبوب نے ایک واش روم جان دے، لیٹرین جان دے طریقے کے دعاواں سکھلائیاں نے، اللہ کی قسمیں اور شریعت کا کیڑا مسئلہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے نہیں دسیا۔ اور معلم انسانیت ایسے بن کے آئے، انداز کیسا ہے تو جو فرمائیے انداز کیسا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہ کا نام ہے حضرت معاویہ بن حاکم رضی اللہ تعالی، تو جو صرف میرے وال رہے، اگر تو جو ادھر کدے کرو گے تو میں سیف اللہ کہانی صاحب والا ٹائم بھی لواں گا، مولانا پرویز صاحب والا ٹائم بھی لواں گا، تے ادھا ٹائم مولانا اکرم شہزاد صاحب والا بھی لواں گا، آپ ہی صاحب اللہ جان کدو چھٹے گی؟ میرے وال تو جو رکھیا جے ذرا۔ میں اکثر کہا کرنا کہ خطیب جڑا ہوندا ہے نا وہ بلب نہیں ہوندا بھی بٹن دبایا ہے تے وہ چلدا پیا، سارے بیٹھے ہو تے پھر بھی چلدا ہے، سارے اٹھ گئے ہو تے پھر بھی چلدا ہے، تے نہ ہی وہ پنکھا ہوندا ہے بھی بٹن چلیا پنکھا چلی جا رہا، سارے بیٹھے نے تاں بھی چلدا ہے، ستے نے تاں بھی چلدا ہے، کوئی گپا ماریا تاں بھی چلدا ہے، جے بٹن سٹ کے چلے گئے ہو جنی دیر تک بجلی ہے پھر بھی انج نہیں گل یار، تسی جاگ دے ہو خطیب کوئی پنکھا تے بلب نہیں۔ اے وقت توجہ کرو گے انشاءاللہ باتاں سمجھ آن گئیاں۔ نبی نے صحابی نماز پڑھے معاویہ بن حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے معلم انسانیت نماز پڑھ رہے تے نماز دا قیام اندر نا ایک بندہ آیا آ کے گل کی تھی، نویں نویں مسلمان ہوئے نے تے نماز پڑھدیاں نماز دی گل دا جواب دے دیتا، کوئی گل پوچھی تے نال انہوں گل کر دیتی، جواب دے دیتا تے نماز بھی نہ توڑی، نماز بھی ایویں جاری رکھی۔ جو نماز تو فارغ ہوئے نا، میں قربان جاواں انداز تبلیغ تو، میں قربان جاواں انداز تربیت تو، میں قربان جاواں ایسے معلم تو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا معاویہ جی محبوب میرے قریب آ گئے۔ آقا فرماتے ہیں معاویہ تینوں نہیں پتا بندہ جدوں نماز وچ ہوندا ہے تے اودوں دنیا نال نہیں اپنے پروردگار نال گلاں کر رہا ہوندا ہے، اودیاں باتاں، اودیاں ملاقاتاں، اودیاں گفتگواں اپنے رب نال ہو رہی ہوندیاں نے۔ بھاگ لٹے دیو باسیو ایک گل بھی میں اپنے کولوں نہیں دیکھی تھی، نماز دے اندر بندہ اپنے رب نال ہم کلام ہوندا ہے، صحیح ہے دی روایت آقا فرماتے نے بندہ نماز پڑھدا جناب تھنا پڑھیے دعا پڑھیے فاتحہ پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ آسمان تو آندے نے حامدانی عبدی، بندہ آندا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے نے افضا الی عبدی، بندہ آندا ہے مالک یوم الدین، اللہ آسمان تو آندے نے مجدنی عبدی، بندہ فاتحہ پڑھدا جاندا ہے، رب آسمان تو جواب دیندا جاندا ہے۔ تے گفتگو دا طریقہ یہی ہوندا ہے نا، بندہ گل کرے بھی گل سنے بھی تے گل دا جواب بھی دے، بندہ جناب قیام اندر جب فاتحہ مک جاندی ہے اللہ آسمان تو آندے نے میرے بندیاں میریاں تعریفاں بھی کر لیاں نی، میرے بندیاں حمداں بھی کر لیاں نی، میرے بندیاں میریاں ثناواں بھی کر لیاں نی، میں تیری ایک ایک گل دا عرش کریم تو جواب بھی دے دیتا ہے۔ فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میرا بندہ جو منگے گا میں رب عطا کر دیاں گا۔ اے فاتحہ نماز دے اندر رب دے نال ملاقات دا ایک سبب ہے اور رب دے نال گفتگو دا ایک سبب ہے۔ اے دے نال یار محبت کرے اگر اے دے نال پیار کرے اگر اینو نہیں چھڈنا، اینو اپنے گلے دا ہار بنا لے، سر دا تاج بنا لے، اپنے مالک دے نال ملاقات دے سبب نے۔ اور میں اشارہ کرنا سی کیتا ہے گل سمجھان دی کوشش کراں، اگے گل چلنا میرا موضوع ہے معلم انسانیت۔ میرے آقا فرماندے نے اے معاویہ جدوں بندہ نماز وچ ہوندا ہے اودوں مخلوق نال گلاں اندر انج نہیں آ جو تو
نماز پڑھ رہے ہو تینوں یہ نہیں پتا؟ میں نے مولوی صاحب ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی میں نماز پڑھنے گیا نا، کئی بندے ہوتے ہیں تے وہ کہتا تے ہے میں نہیں ویکھیا، کہنے لگا جی شاید میری نگاہ سجدے والی جگہ تو ہٹ گئی ہوئے، تھوڑا جہاں کیتا ہے تے کہنے لگے مولوی صاحب نے مینوں نماز تے سلام بھی نہیں پھیرن دیتا، کہنے لگا جا مسجد چوں نکل جا، بدتمیزا تینوں یہ نہیں پتا نماز پڑھتا نماز کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا۔ کہنے لگا حضرت جی اللہ کی قسم ہے وہ دن جائے اج دا ہے میں کدی مسجد چ نماز نہیں پڑھی۔ اے انداز ہے میرے محبوب دے، انداز ویکھو انداز ویکھو۔ آقا مسکرا کے قریب بٹھایا، آقا فرماتے نے معاویہ جدوں مالک نال گفتگو ہو رہی ہوئے، جدوں مالک نال بندہ ہم کلام ہوئے، جدوں مالک دیاں عبادتاں ہو رہی ہون، اودوں مخلوق نال گلاں نہیں کری دیاں، اودوں مخلوق نال نہیں بولی دا۔ کہہ لگے اللہ دی قسم ہے جدوں میرے محبوب نے کول بٹھا کے محبتاں دے نال پیار دے نال یہ گل سمجھائی، کہہ لگے محبت مصطفیٰ تے پہلے ہی دل وچ بڑی سی، اللہ دی قسم ہے میرے دل تے میرے نبی دیاں محبتاں بڑھ گئیاں، میرے دل تے میرے مصطفیٰ دے پیار بڑھ گئے، نال مسئلے دی سمجھ آ گئی۔ اللہ فرماندے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور دنیا والےو میں اپنے محبوب نو ایسا معلم بنا کے بھیجا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نالی کہہ دیتا ہے اے معلم ایسا رہندی دنیا دے خطبہ واسطے معلمین واسطے میں نمونہ بنا دیتا ہے، اسوہ بنا دیتا ہے، آئیڈیل بنا دیتا ہے۔ غور فرمایا دے بچیاں دیاں تربیت کر کے کی دیاں کیسے معلم بن کے آئے نے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اما دی ام سلمہ ابو سلمہ بدر میدان احد زخمی ہوئے پھر شہید ہو جاتے نے، میرے محبوب نے نکاح کر لیا اما دی ام سلمہ دے نال، ام سلمہ ام المومنین بن جاندیاں نے۔ انہاں دا ایک بیٹا حضرت عمر بن سلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زیر کفالت ہے، انج کر کے ایک دن کھانا کھا رہے نے، چھوٹا دیا بچہ عمر بن سلمہ آتے نے میں انج کر کے کھانا کھانا ہاں برتن کدی پورے برتن پوری پلیٹ اندر میں انج کر کے ہاتھ ماری جانا، میرے محبوب علیہ السلام دا انداز ویکھ آدے میرے آقا بچیاں واسطے کیسے معلم بن کے آئے۔ میرے آقا فرماتے نے او میرا پتر میرے قریب آ، کہنے لگے میں قریب آ گیا، میرے محبوب نے میرے رخسار دے انج کر کے ہاتھ لایا ہے، میرے محبوب نے ہجری آ گیا تیری ماں نے تینوں تمیز نہیں دسی، اللہ ذوالجلال دی قسم لوگوں اے انداز نہیں جے لوگوں دی تربیت دا، اے انداز نہیں جے تبلیغ دا، اے انداز نہیں جے مسئلہ سمجھاؤں دا، بندہ دا خاندان ہی نال دے تیرے باپ نے نہیں دسیا تیری ماں نے نہیں دسیا۔ میرے آقا فرماندے پتر قریب آ، انج کر کے یہ جڑی ہن الفاظ کہہ رہے ہیں یہ جناب ابو داؤد دے نے، جڑی اگلی الفاظ پڑھاں گا صحیح بخاری دے نے، میرے آقا نے انج کر کے چہرے تے ہاتھ رکھیا، آقا فرماندے نے میرا پتر میری گل سن، سم اللہ کہہ دیو ٹلے ٹلے نہیں، میں نہ بور ہون والا خطیب طالب علم نہ مجمع نو بور کرن والا، نہ آوازار مجمع بیان کرنا، نہ لوگاں نو آوازار کرنا، بیدار ہو کے شیار ہو کے دو چار گلاں سن لو۔ آقا فرماتے ہیں سم اللہ کل بے یمین کا وکل مما یلیق، او میرا پتر کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کر، اپنے رب دے نام تو شروع کریا کر۔ نال میرے آقا فرماتے ہیں او پتر سجے ہاتھ نال کھانا ہے تے اپنے اگوں کھانا ہے، سارے برتن وچ ہاتھ مارنے۔ کہہ لگے میرے محبوب نے ایسا انداز اختیار کیتا ہے، ایسا انداز انج نہ ہوئے انج نہ ہوئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سجے بسم اللہ پڑھنی ہے، سجے ہاتھ نال کھانا ہے تے اپنے اگوں کھانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ انج دا انداز نہ ہوئے نا مولوی تے جٹ جناب دو کٹے ہو کے بیٹھے سن خیر نال تین چار تے حلوے دی آ گئی پلیٹ، یہ انداز نہ ہوئے نا حلوے دی پلیٹ آئی تے جناب دیسی گھیو میاں بلال صاحب ماشاءاللہ تے سونا نہیں جے 5-7 منٹ کٹھے کھا دیں، اج حلوے دی پلیٹ آئی گل سمجھی آ تے اتنے دیسی گھیو سی
تے مولوی صاحب نے دیکھا بھی گھیو پرلے بنے پلیٹ نیوی ہے تے میں تے ماریا گیا تے مولوی نے انج کر کے نا انگل مار کے کھچی نا کہہ کے نبی پاک نے فرمایا سی اے صراط مستقیم ہے تے جٹ بڑا سیاح سی انہیں انج دو انگلیاں نال پھر گھیو اپنے والے پاسے کھچیا انہیں کہا میں سنیا جنت وچ دودھ تے شہد دی نہر ہونی ہے مولوی صاحب نے پھر جناب مختصر سنیا مختصر گل اے مولوی جو کہ ہو گیا تے جٹ اپنی آئی نہیں آیا انہیں اندر کے باہر چون کے نا انہیں پلیٹ نو پایا نا تھلے ہاتھ تے اینج کر کے مودی کر کے زمین تے مار گیا تے مولانا مینوں پتہ لگا اذا زلزلت الارض زلزالها قیامت اجل ہیڑلی اٹھے آ جانی ایک نہیں کرنا تو جو فرمایا جے ذرا میرے محبوب علیہ السلام نے کتنی سونی گل دسی ہے آقا فرماندے نے پتر بسم اللہ پڑھنی ہے سجے ہاتھ نال تے اپنے اور گل سمجھ آئی کہ نہیں بابا یعلمہم الکتاب والحکمہ میرے آقا کیسے معلم بن کے آئے نے ابو داؤد کی ایک اور حدیث سنا دیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک وچوں ایک دن اج نکلے نے مکے وچ جنتی اسود تے لکھ ایک تیل کھیندی جے مدینہ پاک وچ ڈیرے میرے مدنی نے لائے نے سبحان اللہ سیدھا بول سبحان اللہ کہ جڑا مکے مدینے جانا چاہتا باقی نہ گئے مکے وچ گھر خدا والا مدینہ مصطفیٰ والا کتے زمزم شفا والا کتے کوثر عطائے نے اور پہاڑاں وچ میرے وقت کیا دے پہاڑاں وچ پیاسی ماں صفا مروا تے پھردی رہی تیرا یار انجینئر صاحب اللہ واسطے جگہ جگہ تیرا بدے گھراں دے نقشے بنا کے دین والے اللہ جنت وچ بنا دے کر تے کئی دفعہ صفا مروا تے گئے تے میں نقشہ کھچیا پہاڑاں وچ پیاسی ماں صفا مروا تے پھردی رہی قیامت تک نہیں مکنے خدا چشمے چلائے نے مکے وچ جنتی اسود تے لکھ ایک تیل کھیندی جے مدینہ پاک وچ ڈیرے میرے مدنی نے لائے نے اور ایک سوندا نہیں غار اندر دوجا رب تو نبی منگیا جنہوں سمجھ آیا میرا اشارہ پھر گئے سبحان اللہ نبی دا تذکرہ کرا محبوب دی ذکر محفل وچ آئے ہو محبوب دا تذکرہ کرا محبوب دے شہراں دا تذکرہ کرا تے جے محبوب دے یاراں دا تذکرہ نہ کرا حقانی صاحب عدل و انصاف نہیں ہوئے گا پھر میں دو جملے اندر اللہ دے فضل و رحمت دا تذکرہ کرا ایک سوندا نہیں غار اندر ایک سوندا نہیں سور اندر دوجا رب تو نبی منگیا سبز گنبد وچ تھاں لے گئے تے رب بستر عطائے نے مکے وچ جنتی اسود تے لکھ ایک تیل کھیندی جے مدینہ پاک وچ ڈیرے میرے مدنی نے لائے نے میرے محبوب مدینہ پاک جو نکلے نے دیکھیا اگے جناب ایک نوجوان اینج کر کے بکری ذبح کیتی ہوئی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیا ہوئے گیا اس بکری دی کھال اتار رہا ہے اینو جناب چج نہیں آندا اینو ول نہیں آندا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور کیسے معلم بن کے آئے کیسے محسن انسانیت بن کے آئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پتر بکریاں دی کھال انج نہیں اتاری دی
رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے والا غور کرے آدھے میرے محبوب نے اج کر کے آستین چڑھائی ہے چھری پکڑ لیندے نے میرے محبوب فرماندے نے یار تو پیچھے ہو جا اور دنیا والے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے کلیجے نوں آگ لگ جاندی ہے میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے میرا دل پھٹ جاندا ہے میرا ماتم کرن نوں دل کردا ہے اسلام دی اجازت نہیں کردا جب کوئی بندہ میرے سامنے آندا ہے فلاں چیز حلال نبی نے نہیں کی تھی فلاں حرام نبی نے نہیں کی تھی جب میرے سامنے کو آندا ہے فلاں عبادت نبی نے نہیں دسی میرے کلیجے نوں اگ لگ جاندی ہے میرا جگر پھٹ جاندا ہے اس نبی دے بارے یہ گل کردے ہو جڑے نبی نبیاں دے نبی امام الانبیاء خطیب الانبیاء پوری کائنات دے سردار انج کر کے مدینے دا بازار ہے میرے نبی نے آستین چڑھائی ہے اور دنیا والے ہو ابو کی رسمی روایتی گفتگو کرن دا عادی نہیں ابو داؤد دی صحیح سند دے نال میرے نبی نے انج کر کے آستین چڑھائی ہے انج کر کے کمرے تے گوشت دے درمیان انج میرے آقا انج بازو اتاری جا رہے نے نبی دا یار آندا ہے بدل تک میرے نبی نے جناب گوشت اور چمڑے کھل دے درمیان بازو اتار دیتا ہے میرے آقا نال بکری دی کھل اتاری جاندے نے نال میرے پتر بکری دی کھل انج اتاری دی ہے پتر اس انداز دے نال کھل اتارے اگر اور جنہیں بکریاں دیاں کھلا اتارن دے طریقے انج کر کے اپنے امتیاں نوں دسے نے میرا رب آسمان تے انداز اختیار نہ کرے تے کی کرے لقد من اللہ پھر کیا دیو میرے رب نے ایویں شان نہیں جتلائے جس طرح محمد تنویر اسلام صاحب دے سن کوئی ایک احسان تے نہیں پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کائنات دے سارے احسان جمع کر لو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا رب نے امتی بنایا سارے احسان دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور فرمایا دے میرے محبوب نے کھالو کرم دا طریقہ دا دیتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور ایک اور حدیث سنا دیا یہ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا نبی پاک دا ایک یار انج کر کے جناب منگدا پیا سوال کردا میرے آقا فرماندے نے یار میرے قریب آ میرے نبی دا یار غریب ہے نبی پاک دے قریب آ جاندا غور کریا دے جدوں میرے محبوب علیہ السلام دے قریب آیا میرے آقا پوچھدے نے دس یار تیرے کول کی ہے اللہ سونیا میرے کول کچھ بھی نہیں میرے کول دو کپڑے نے ایک نیچے بچھا لینا ایک اوپر لے کے سو جانا تے سونیا میرے پورے گھر دے اندر ایک پیالہ پانی پین والا اوے جناب بھاگ لگے دیو باتیو تیرے میرے گھر دے اندر اللہ ذوالجلال دی قسم کئی قسماں دے برتن موجود نے نہیں موجود تے مصطفیٰ دی فرما برداری نہیں موجود تے نبی دی اطاعت گزاری نہیں موجود تے عقیدہ توحید نہیں موجود تے رب دے توکل تے بھروسہ نہیں موجود نبی دا یاراں دا سویا توحید بھی ہے سنت بھی ہے دو کپڑے نے تے ایک پیالہ پانی پین والا میرے آقا فرماندے نے جا یار وہ دو کپڑے بھی لے کے آ ایک پیالہ بھی لے کے آ نبی دا یار دونوں کپڑے بھی لے کے آیا ایک پیالہ بھی لے کے آ جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے کون اینو خریدے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار بیٹھے نے اینو کون خریدے گا ایک بندہ آندا میں خریداں گا ایدیاں کپڑیاں دا دے پیالے دا میں ایک دینار دیاں گا میرے آقا فرماندے نے ہے کوئی بندہ جڑا ایدے تو زیادہ دے میرے محبوب نے 3 بار ایک کلمات دہرائے نے ایک بندہ کھڑا ہوندا ہے آندا سونیا میں آقا فرماندے نے ایک دینار دا اپنے پتیاں واسطے گھر دا راشن دے آ تے دوسرا دینار میرے آقا فرماندے نے کلہاڑا لے کے آ میرے محبوب علیہ السلام تو سلام دا یار کلہاڑا لے کے آیا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نے اور لکڑی بھی لے گیا دستہ بھی لے گیا میرا کلہاڑے دے اندر جناب ڈالیا جاندہ ہے میرے محبوب علیہ السلام دا یار اور لکڑی لے کے ہوندا میں قربان جاواں غور کرے آدھے کیسے معلم بن کے آئے کیسے مرشد بن کے آئے میں جو بات عرض کرنا چاہنا میرے محبوب علیہ السلام نے لکڑی پکڑی ہے نبی پاک علیہ السلام کلہاڑے دے اندر آپ ٹھوک رہے نے
نال رکھے نے آقا فرماندے نے یار او منگن والی گل ٹھیک ہے یا کاروبار کر کے میں اپنی زبان اندر گل کر لگا او منگن والی گل ٹھیک ہے یا کاروبار کر کے ونڈن والی گل ٹھیک ہے آندا سونیا منگن والی نہیں بلکہ ونڈن والی گل ٹھیک ہے میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا محبوب نے کلہاڑا دستا آپ پا کے دے دیتا ہے اور دنیا والے ہو میرے رب نے احسان نہیں جدلائے ایویں نہیں کہ وائی علمہم الکتاب والحکمہ آخری مثال سنو مثالاں تے بڑیاں میں عرض کرتا جاواں تسی سنتے چلے جاؤ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اونچی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک نوجوان آیا اند کر کے آ کے سامنے پہ جاتا ہے تے آندا سونیا مینوں زنا دیاں بدکاری دیاں اجازتاں دے دیو کتنی بڑی گل کیتی ہے نوجوان نے تے اج کل تو مینوں یہ گل کرے مسجد جمعہ پڑھان تو بعد میرا کی رد عمل ہو گیا پتہ تھانوں میں کہنا بھائی میں بعد جے نال گل کراں گا پہلے چوک کے مسجد تو باہر سٹو انہیں ایڈی بڑی گل کی اللہ اللہ کیسے معلم اے آندا سونیا گناہ دیاں بدکاری دیاں اجازتاں دے دیو میرے محبوب فرماندے نے یار اے گل میرے قریب آ کے کر کہنے لگا میں ڈر گیا لیکن میں قریب آیا انداز دیکھیا دے میرے آقا فرماندے نے او نوجوان ایک گل کا جواب دے دینا کیا تو پسند کرے گا کوئی بندہ تیری ماں نال زنا کرے کیسا انداز اس نوجوان دا اٹھیا ہوا سر جھک جاندا ہے نگاہاں جھک جاندیاں نے آندا سونیا کیویں ہو سکدا ہے کوئی بندہ میری ماں نال بدکاری کرے تے میں برداشت کراں آقا فرماندے نے او نوجوانا کیا تو پسند کرے گا کوئی تیری بیٹی نال بدکاری کرے آندا سونیا کیویں ہو سکدا ہے آقا فرماندے نے کیا تیری کوئی ہمشیرہ نال جن نے معلوم رشتے سر سارے دا نام لیا نگاہ چکائی ہوئی ہے آندا سونیا کبھی بھی نہیں برداشت کراں گا تے میں قربان جاواں انداز کیسے میرے محبوب دا آقا فرماندے نے یار دے نال تو زنا کرے گا او بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی او بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی او بھی تے کسے دی ماں ہوئے گی یہ تیریاں غیرتاں دوبارہ نہیں کردیاں تے لوگاں دیاں عزتاں تار تار کیوں کرنا چاہنا نوجوانوں روکی دی گل پلے بن کے لے جایا جے اے لوگاں دیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں سمجھو لوگاں دیاں بہناں نو اپنیاں بہناں سمجھو تے اپنیاں نہیں سمجھ سکدے کم از کم اپنی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھ کے تصور ہی کر لیا کر اپنی بہن نو اپنی سچی بہن سمجھ کے ایک دفعہ تصور ہی کر لیا کر جدی بہن نال میں انج کرنا چاہنا جے میری بہن نال کرے تے میرا کی بنے گا جے میری ماں نال انج کرے تے میرا کی بنے گا اللہ دی قسم ہے او کون ہے تواڈے میرے وچوں کیڑا کہ کوئی گل نہیں میری ماں نال جو کوئی کردا ہے کوئی جدو اسی برداشت نہیں کرتے پھر لوگوں دے پیچھے لوگوں دی عزتاں دے پیچھے کیوں لگے آ اپنی ماں نو اپنی جنت سمجھنا ہے کی خیال ہے بھائی اپنی ماں نو اپنی بولو کسے دی ماں نو استغفر اللہ اور گل سمجھ آ رہی ہے میری جدو ساری گلاں ہو گئی نا تے اے سر تھلے جھکایا نوجوان نے چپ کوئی جواب نہیں جواب کیسا میرے محبوب علیہ السلام نے گل ہی اس انداز نال اے معلم انسانیت نے گل ہی ایسی انداز نال کیتی ہے رب ذوالجلال دی قسم کلی کسی کو جواب آیا ہی نہیں ایک پہلا بندہ اکانی صاحب ایک پہلا بندہ جہاں میرے محبوب کے سامنے لاجواب ہوا اللہ کی عزت کی قسم ہے جہاں آیا کبھی جواب آیا ہی نہیں سنو سر چکا آگے بیٹھا آندا سونے گل سمجھ آ گئی ہے گل تو ہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں
سونے گل سمجھ آ گئی ہے، میرے واسطے دعا ہی کر دیو اور میں قربان جاواں۔ میرے محبوب نے اپنے یار دے سینے دے کر کے ہاتھ رکھیا، آقا فرماتے نے اللہ میرے اس یار دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دے، اللہ میرے اس یار دا دل پاک کر دے، اللہ میرے یار دا دل صاف کر دے، اللہ اج دے بعد میرے اس یار نو اپنی عزت دیاں حفاظت کرنے والا بنا دے، اور مدینے دیاں گلیاں گوائیاں دے دیاں نے، مدینے دے لوگ گوائیاں دے دے نے، تو میرے محبوب نے اپنے یار دے سینے تے ہاتھ رکھ کے دعا کی دی ہے، ساری زندگی نبی دا یار برائی تے دور دی گل ہے، نبی دے یاراں دے میں اسی اس نبی دے غلام نو نگاہ چک کے مدینے دے بازار تے چلدے ہوئے ہی ویکھیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ میرے آقا ایسے معلم انسانیت بن گیا ہے، بہت ساری مثالاں میرے سامنے نے۔ اللہ پاک دے کرو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے محبوب نے صلوات و سلام نے جس انداز دے نال تبلیغ کی تھی، جس انداز دے نال لوگوں دی تربیت کی تھی، اللہ سانو سارے محبوب نے صلوات و سلام دے اس انداز نو اسوہ نمونہ آئیڈیل سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔